بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ مدثر اور آپ دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے 24 سال بعد اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے متفقہ طور پر دنیا کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو، جو کہ میوزیم ہیگیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہے، کو بحیثیت مسجد بحال کر دیا۔ دوستو، آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیا، کوشک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارک کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ آیا صوفیہ مسجد کے گروہ آرتھوڈوکس کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ، جو کہ پیٹریارک کہلاتا تھا، اس میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں بہت زیادہ پرانی تھی۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ دوستو، مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا، اور اس سے ان کے مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اب بھی آرتھوڈوکس کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے اور لکھتا تھا۔ دوستو، قسطنطین نے اسی جگہ پر 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا، تو اسی جگہ قیصر جسٹنٹین اول نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے بھی استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر، نذرانے اور بہت زیادہ اہم چیزیں بطور تحفہ پیش کی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب پہلی بار جسٹنٹین اس کلیسا کو مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر داخل ہوا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ دوستو، یہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا، نعوذ باللہ۔ 1453 میں جب عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینیں اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری لڑکیوں سے دوستو اتنی بھر چکی تھی کہ اس میں ایک قدم بھی اور رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملا اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت لکھی تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے، تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔
لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ گئی، صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترا اور نہ ہی رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر ہی رہا، اور بالآخر سلطان محمد فاتح آگے بڑھ کر اس کلیسا کے اندر داخل ہوئے اور ان سب کی مال، جان اور مذہبی آزادی کی ضمانت بھی دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اسی سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھایا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور تلوار کے زور پر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کی پابند نہ تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور آخرکار اسے مال دے کر پھر خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصویروں کو مٹا دیا گیا اور محراب بھی قبلہ کی طرف کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کروا دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے بہت مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک دوستو بہت ہی خوبصورت باغ بھی ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑا ہوتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو کہ ایک مربع کی شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں دوستو 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت ہی خوشخط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دی اور اسے میوزیم بنا دیا گیا، اور کل تک دوستو یہ ایک عجائب گھر تھی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دوستو یہ پھر ایک مرتبہ مسجد بن کر بحال ہو گئی ہے اور نمازیوں نے اس میں نماز ادا کرنا شروع کر دی ہے۔ 31 مئی 2014 کو ترکی کے نوجوانوں میں ایک تنظیم جس کا نام اناطولیہ ہے نے ایک مہم چلائی جس میں انہوں نے اس مسجد کی آزادی کے لیے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کیا تھا۔ یہ تنظیم دوستو آیا صوفیہ کی مسجد کی بحالی کے لیے بنائی گئی تھی۔ 1994 میں جب ترک صدر رجب طیب اردگان استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھلوانے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ دوستو 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اسے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے قانونی کارروائی شروع کی گئی جس کا فیصلہ جمعہ رات کو سنایا جانا تھا، مگر عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے آیا صوفیہ دنیا کے چند مشہور سیاحتی مراکز میں سے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا جسے کل سنایا گیا۔ واضح رہے دوستو کہ آیا صوفیہ دنیا کے چند مشہور سیاحتی مراکز میں سے ایک ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا، لیکن اب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ مسجد کی بحالی کے بعد اسے سیاحوں کے لیے بلا معاوضہ، بغیر کسی معاوضہ کے کھول دیا جائے گا تاکہ لوگ اس مسجد کے حسن کو دیکھ کر اپنے ایمان کی پختگی کر سکیں۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل انفو 56 سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری تمام اسلامی، علمی، ادبی اور اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ تک